السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد الطاف رضا۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور بھی ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ نبی پاک علیہ السلام نا شارع ہیں دین کے۔ حضور جو چاہیں کسی کے لیے حلال کر دیں اور جو چاہیں کسی پر حرام کر دیں۔ ایک شخص نے کہا تھا حضور 3 نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں۔ فرمایا 3 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا۔ حضور شارع ہیں، علماء اس لفظ کو جانتے ہیں، میں زیادہ کھولتا نہیں۔ ہر شخص کو اجازت ہے، اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے، اسے اجازت ہے۔ اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے۔ مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، ساری کائنات کو اجازت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے دل کو نہ تکلیف ہوئی، دوڑی آئی حضور کی بارگاہ۔ بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی، آج بھی آئیں تو چپ کر کے بیٹھ گئی۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ابا ہی انہیں بگاڑتا ہے، لاڈ ابا ہی دیکھتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا، چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں، پتر یہ جنی بھی خراب ہی نا میری وجہ تو تھوڑا خیال فرمائیں۔ بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی۔ تو سرور کائنات کے پاس سیدہ آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے۔ فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے خطبہ دے دیا، مسجد میں لوگ جمع کر لیے۔ آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے، کوئی نئی آیت آئی ہے؟ فرمایا آؤ سارے مسجد میں۔ خطبہ کتنا مختصر سا، مختصر توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ بسم اللہ ادھر دیکھو، میرے مختصر سا خطبہ، 2 حرفی بات۔ حضور فرمانے لگے بھئی میری بات غور سے سن لو، یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعت منی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے، ختم ہو گئی بات، 2 حرفی بات۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت، تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا۔ شیر خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی، تو پہنچ ہی گئی ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے۔ فرمایا علی سن، سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے، پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے جائز نہیں۔ جناب صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے کہا، میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے، سیدہ پاک کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے۔ ادھر سنو، قرآن مجید نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ ہم آیت تبرک کے لیے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں اور تبرک کے لیے سنی جاتی ہیں۔ کائنات کا بہت بڑا ادیب شاعر سارے بندے کٹھے کر لے تو جو 2 لفظ قرآن پاک نے اہل بیت کی شان کے لیے کہہ دی، مقابلہ نہیں ہو سکتا، بات کو سمجھیں۔ کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ انسان کبھی بھی، حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا۔ اور اگر عام بندے کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا تو مدینے والے رسول کا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو طائف میں پتھر کھاتے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آج بھی دین کا کام مشکل ہے، آسان نہیں۔ مدرسے بنانا ہماری مجبوری ہے، مدرسے نہیں بنائیں گے تو آپ کو حافظ کیسے ملیں گے؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ جمعہ کون پڑھائے گا؟ لیکن جس جگہ آپ مدرسہ کھولنے وہیں کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ پیسے کھا لائے، فلانا پیسے کھا گیا، فلانا پراڈو پہ آ گیا۔ یہ مجبوری ہے۔ 101 تانا آپ کے حصے میں آئے گا، کوئی بندہ بھی ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ لوگ رضوی صاحب کی کار بھی غور سے دیکھتے ہیں۔ اب میرا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وہاں سے چلا ہے یہاں تک آیا ہے تو اس میں پٹرول تو ڈالنا ہی ہے، مجبوری ہے۔ اگر ان سے آپ کہیں کار نہ رکھیں تو بس پہ آئیں تو یہ کل کہاں سے جی آپ؟ رات میں نیلا دن تھا، دن کو لاہور میں تھا بھی۔ تو اب کیسے پہنچیں گے یہ؟ لیکن یہ کہ وہ اس کار کو ثابت کیسے کریں گے بھی ایک مسئلہ ہے کہ کتوں لگی، کیا کریں، کہاں کا؟ میں رات بکھر تھا، میں صبح سحری میں آیا ہوں
اور میرا بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے وہ سونے بھی نہیں دیتا. وہ کہتا لوکاں واسطے گیا سن میرے واسطے بھی اٹھو نا. ایسے ہی تو میں اسے بڑا سمجھاتا ہوں کہ لوکاں واسطے نہیں رب رسول واسطے گیا سا. لیکن اب وہ 2.5-3 سال کا اسے کون سمجھائے, وہ جگا لیتا ہے, دن کو سونے نہیں دیتا. پھر یہ کہ 125-150 طالب علم ہے مدرسے میں, میرے لیے بھیجے ہیں لوگوں نے, وہ کہتے ہیں تواڈے واسطے آئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں, ساری چیزیں. اور میں نشائی صاحب کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں, میں جتنا مرضی بھی کہوں 9 بجے تقریر کرائیں, یہ نہیں کرا سکتے. میں سمجھتا ہوں محفل کرانے والے کی بھی اپنی مجبوری. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کو دین کا کام کرنا ہے, اس کے باوجود آپ کو میدان میں رہنا ہے. آپ کو آج اتنا مشکل ہے, آپ یقین کریں علماء کے بچے عالم نہیں بنتے. وہ کہتے ہیں ابا ہم نے دیکھا ہے آپ کو زندگی گزارتے, آپ کو دیکھا ہے ہم نے ڈیوٹی کرتے, لوگوں کے تانے. آج اتنا مشکل ہے, لیکن حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو روڑے کھاتے. ہمیں کوئی روڑا نہیں مارتا, ہمیں تو لوگ پھول ڈالتے ہیں. میں نے آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کو روڑے کھاتے, میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کا خون بہتے. اور کہتے ہیں میں نے پیالہ دیا پانی کا نبی پاک کو طائف کے دن, میں نے جب حضور کے سامنے پیالہ کیا تو میں نے دیکھا حضور پینے لگے تو پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا, خون کے قطرے اس میں بھی میں نے گرتے دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر بھی گئے, حضور احد میں بھی گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ. آج تو پیروں کے بچے موجے کر رہے ہیں نا, ان کی تو گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور کھولتا ہے. فقیری پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ لیا, نہ علم نہ فضل نہ. بلکہ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار آپ زندہ کیسے, ضمیر کو کیسے مطمئن کرتے. آپ دین کی مسند پہ بیٹھ گئے, الف با تا سا آتا نہیں, اپنے آپ کو کیسے راضی رکھتے. رسول کائنات کے سامنے, صحابہ کے سامنے وہ سارے دکھ نبی پاک نے دیکھے. حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہیں نا, سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں. سب سے بڑی کا نام ہے سیدہ زینب, اس کے بعد ہے سیدہ رقیہ, اور تیسری ہیں سیدہ ام کلثوم, اور چوتھی ہیں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, تو ایک شخص نے نا, کافر نے ان کو نیزہ چبویا گھوڑے کو, تو گھوڑا تیز بھاگا, سیدہ زینب گر گئیں. پیٹ مبارک میں بچہ تھا, وہ بچہ بھی آپ کا انتقال کر گیا. کچھ مہینے آپ بیمار رہیں اور پھر آپ وصال کر گئے. میرے محبوب کے سارے خاندان نے, سارے خاندان نے قربانیاں دی. سیدہ زینب اس زخم کی وجہ سے انتقال کر گئی. وہی بندہ نیزہ مارنے والا فتح مکہ کے دن چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آ جاؤ تو معاف کر دیتے ہو. تو حضور نے فرمایا تو چہرے سے کپڑا ہٹا, بیٹیاں بھولا نہیں کرتی, تو کلمہ پڑھ, میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے, سارے. اور جس دن حضور بدر کو جا رہے تھے نا, میں فون کر دیتا ہوں میں نہیں آ سکتا, میرے گھر میں فلانا بیمار ہے. حضرت رقیہ بیمار تھی. حضور بدر میں جب جا رہے تھے تو بیٹی کے سرانے کھڑے تھے, تو شہزادی تپ رہی تھی. تو نبی پاک نے حضرت عثمان کو, داماد کو بلا کے کہا عثمان 2 ہی جا سکتے ہیں, یہ میں جا سکتا ہوں یہ تو جا سکتا ہے, میری بیٹی میری تھی بیمار ہے. حضرت عثمان نے کہا نہیں جا سکے. بدر میں حضور جہاد کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے. حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کہتے ہیں میں دفن کر کے آ رہا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے. یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے, یہ سارا انداز دیکھا. ایک ہوتی ہیں جسمانی تکلیفیں, ایک ہوتی ہیں روحانی تکلیفیں. روحانی, کچھ لوگ روحانی طور پر بھی ستاتے ہیں نا, یہ جب چوک میں کھڑا کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں, جب پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو یہ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے, تو یہ روحانی تکلیف ہوتی. یہاں بھی صاحب نے ایک تو سرکار کو تکلیفیں دی گئی جسمانی, ایک اعصابی روحانی. سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ پاک پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد الزام لگا دیا. کتنی تکلیف سہی میرے نبی پاک. یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے. جب انہوں نے سوچا نا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے, تھوڑا نذرانہ ہی پیش کریں, اور وہ نذرانہ لے کے جب دروازے پہ گئے تو ان ساری تکلیفوں کے سبب سے شوق ہوا. ادھر دیکھو میری طرف, شوق ہوا کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے,
ہمارا تو ابا کہتا ہے میں نے 30 سال سعودی عرب میں گزارے، یہ نیکی بھی گنواتا ہے. ہمارا تو بھائی کہتا ہے تیرا بیاہ میں نے کیا تھا. ہمارا تو پڑوسی کہتا ہے کہ میں نے تجھے جگہ دی تھی 2 فٹ. ہر بندہ نیکیاں گنواتا ہے. اور ہمارے جسم پر تو اتنے بال نہیں جتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں. الحمدللہ. اتنا کچھ رسول پاک نے دیا. اور صحابہ تھوڑا نذرانہ لے کے گئے تو پتہ حضور کو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے آیت کیا نازل کی؟ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کچھ نہیں مانگتا. سونے ہم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، ہمیں پھول تو پیش کرنے دیں، یہ نذرانہ تو پیش کرنے دیں، کچھ تو کرنے دیں. فرمایا کچھ کرنا ہے؟ حضور کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ. پھر میرے علی سے پیار کرو، اللہ اللہ. پھر میری فاطمہ سے پیار کرو، پھر میرے حسن سے پیار کرو، پھر میرے حسین سے پیار کرو، پھر عائشہ کا ادب کرو، کیا بات. پھر خدیجۃ الکبریٰ کا ادب کرو، پھر جناب سودا، حفصہ، میمونہ، زینب، ان کا اکرام کرو. یہاں تو لوگوں نے تماشا کھڑا کر دیا. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی حضور کا کوئی اور نواسہ نواسی دکھائیں. میں کہ تم کتاب کوئی نہیں پڑھی، میرے کو لا دینو دکھاواں، واہ. دکھاؤں. حسن پاک کے تو قدموں پہ ہماری اولادیں قربان. الحمدللہ. پر آپ بخاری پڑھیں، نبی پاک کی سب سے بڑی نواسی کا نام حضرت امامہ بنت زینب ہے، صحیح بخاری. اور یہ وہ حضور کی سیدہ زینب کی وہ بیٹی ہیں کہ جب نبی پاک صحابہ کہتے ہیں حضور نماز کے لیے جانے لگتے نا تو آپ بچوں سے چھپ کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ بچے باہر جانے تو حضور آنے لگتے تو سیدہ امامہ کہتی میں نے بھی جانا ہے. ان کی اماں زبردستی پکڑتی تو بچی رونے لگتی تو حضور فرماتے نہیں آنے دے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت امامہ بنت زینب کو دیکھا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور بچی کو گود میں اٹھایا ہوا، سبحان اللہ. حضور رکوع میں ہیں اور بچی کو کھڑا کر دی. اور ایک اور روایت میں ملتا ہے ایک دفعہ ایک ہار آیا، حضور نے فرمایا میں تو اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ساری ازواج میں بیٹیوں میں دوڑ لگ گئی کہ کسے ملے گا، لیکن نبی پاک نے فرمایا امامہ کو بلاؤ میری بڑی نواسی. اللہ. اور یہ وہی امامہ ہیں جن سے بعد میں مولا علی نے سیدہ فاطمہ کے بعد نکاح کیا ہے. اور ایک وصیت کی تھی حضرت فاطمہ نے، جب حضرت علی رونے لگے کہ فاطمہ جا رہی ہو تو کہا علی روتے کیوں ہیں؟ کہا میرا حضور سے بڑا گہرا رشتہ تھا، آپ کی وجہ سے اور گہرا ہو گیا، آپ حضور کی بڑی پیاری ہیں. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بعد بھی ایک حضور کو بڑا پیارا ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں. تو حضرت سیدنا مولا علی نے کہا وہ کون؟ تو کہنے لگی میری بڑی بہن کی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب سے مولا علی نے نکاح. یہاں تو تاریخ مسخ کر کے رکھ دی لوگوں نے. حضور کی اولاد سے نہ پیار کریں ذرا صحیح کر کے، نبی پاک کی اولاد کا ادب کریں تو ذرا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ تقریروں میں سننے سنانے میں ادب نہ کریں، ادب کر کے دکھائیں، بہت اچھا. ادب کا مزاج بنائیں، ادب کا شوق پیدا کریں. میں نے اس سال دوستوں سے کہا تھا کہ میں کسی کے لنگر پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، آپ جو مرضی دل آئے کریں، میں اعتراض نہیں کرتا. پر دوستوں کی دعوت پکاتے ہو تو بڑے بکرے چھترے اور بڑی چیزیں لاتے ہو، اور حسین ابن علی کے نام کے چاول پکاؤ تو شاپروں سے چھتوں میں پھینکتے ہو. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 11ویں کے لنگر کا ایک لقمہ، 11ویں کے لنگر کا لقمہ زمین پہ گر گیا تو سید محمد کچھوچوی محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ حضرت ہاتھ سے اٹھائیں گے، یہ مجھے حکم دیں گے. 11ویں کے ختم شریف کا اس شخص کی بات بتا رہا جو 1000 کتاب کے مصنف ہے، اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جو فتوے کی دنیا کے آدمی ہیں. یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان زندہ موجود ہیں، کہتے ہیں میں وہ بندہ تلاش کر رہا تھا جو عالم بھی ہو سائنسدان بھی ہو، پھر میں نے پورا تلاش کیا تو مجھے امام احمد رضا فاضل بریلوی ملے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت. تو سنیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لنگر اور وہ شاپروں میں. محدث کچھوچوی کہتے ہیں کہ وہ ختم شریف کی شرینی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا. ہمارے ہاں نا بڑا مشکل ہو گیا ہے میرے سمیت، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اب بڑا مشکل ہو گیا، میرے سمیت مشکل ہو. ادب کرانا بڑا آسان ہے اور ادب کرنا، ناراض ہو گیا ہو، ادب کرنا بڑا. کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو ادب کرنا آتا ہے؟ اور ادب کوئی جھک جانے کا نام نہیں، کوئی دستبوسی کا نام بھی نہیں. ادب دل کا ہوتا ہے، جو کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کرتا ہے.
समझ आती है कि इसके लफ्जों में जुमलों में अदब है। आला हजरत फाजिल बरेलवी एक टुकड़ा जमीन पे गिरा, बहुत बड़े इमाम थे, मंतिक, फलसफा, हिंसा और इल्म बदी और मानी और फलसफा और कलाम और तफसीर और हदीस, हर चीज का अल्लाह ने उन्हें उलूम अता फरमाए थे, पर एक टुकड़ा लंगर का गिरा। आला हजरत पहले नीचे उतरे, फिर घुटने जमीन पे रखे और फिर अपना सर झुका के तो अपनी जुबान से वो टुकड़ा उठाया, अल्लाह, अपनी जुबान से। यहाँ तो मामला खत्म हो गया। ना लोग बोलते हुए सोचते हैं, ना पढ़ते हुए सोचते हैं, ना लिखते हुए सोचते हैं, खुदा जाने किसकी नजर लग गई। एक टुकड़ा। अब इमाम हुसैन का लंगर बैठ रहा है और छतों से शापरों में चावल फेंके जा रहे हैं, और ये लंगर का जो हाल है, इधर देखे मेरी तरफ, लंगर का जो हाल आप करते हैं, मैंने हमेशा दोस्तों को बताया, शौक से बताता हूँ, आपको बताता हूँ। मुहर्रम शरीफ आता ना, तो मेरी अम्मा जी मुझे कहती, मैनू ना 4-5 दर्जन ठूठियां लिया दे। ठूठियां का पता जी कि नहीं? ठूठियां तुसी पता क्यों नहीं दस दे कि ਤੁਹਾਨੂੰ को पेंडू ना आग छड़े। हालां पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ है ना जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ पेंडू आख लो, मैं बड़ा पक्का पेंडू हूँ भाई। इतनी मुश्किल बात तो नहीं मैंने की। ठूठियां तो पता जे ना? जी जी। चलो हम सही तरह हाँ करो जे मैं पोची बैठा पता ना जी। माशाअल्लाह। अम्मा जी मैंने कहना ठूठियां लिया दे, और ठूठियां खीर पका के ना खुद ते ठूठियां पा के वंडी दी सी। तो जाना पैंदा सी, साइकिल चलाना ते 4-5 किलोमीटर जाना ते पसीना भी आना। वो मैं मदरसे पढ़ता सा ते मौलवी मसला ना दसे तां भी बदस नहीं हो जाती। मैंने इल्ला माशाअल्लाह, मैंने अम्मा जी से एक दिन कह दिया, मैंने कहा अम्मा जी मैं पूछिया उस्तादा नूं खत्म परात भी हो जाता है, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਪਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪੱਕੀ ਹੈ ਖੀਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਤ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਦਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो मेरी अम्मा जी फरमान लगे, मैं तेन पहला भी दसिया है कि मैं तेरे मसले नहीं बनती। इमाम आजम अबू हनीफा की वालदा कहा करती थी, एक शागिर्द था इमाम साहब का, तकरीर अच्छी करता था, शागिर्द इमाम साहब का था। तो आपकी अम्मा कहती अबू हनीफा उससे मसला पूछ के मुझे बता। तो इमाम साहब कहते हैं, मैं अर्ज करता अम्मा मैं ना बताऊं। तो फरमाते तू बच्चा है, तुझे क्या पता, माँ के लिए तो बेटा बच्चा है ना। तो कहते फिर मैं उस शख्स के पास जाता, उससे जाके मसला पूछता, तो कहता उस्ताद जी मुझे तो नहीं ना पता, पता तो आपको है। तो इमाम आजम फरमाते अच्छा फिर मेरी अम्मा तो तेरे ऊपर ही मुतमईन होती है, मैं तुझे बताता हूँ, फिर तू मुझे बता, और मैं तेरा नाम लेके जाके अम्मा को बताऊंगा। माँ तो राजी करनी है कि नहीं? तो फरमाते फिर मैं उसका नाम लेके जाके अम्मा को बताता तो मेरी अम्मा बड़ी राजी होती, कहती बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी अम्मा से कहता अम्मा जी ठूठियां जरूरी, ये परात च भी खत्म हो जाएगा, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਈ 'ਚ ਖੀਰ ਪੱਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫੜ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਤੇ ਠੂਠੀਆਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰਾ मैंने जोश में कहा, मैं क्या अम्मा जी मैंने कोई हिकमत भी दसो ना ठूठियां दी की है। ये ठूठियां 'ਚ 10 मुहर्रम दा खत्म, इमाम हुसैन दा कदों को जरूरी है, वाजिब है, क्यों ठूठियां? तो मेरी सादी अम्मा, यार यकीन करें ये कच्चे मकानों वाले रहने वाले लोग ना अकीदों के बड़े पक्के होते हैं। ये लोग तो अब जो हवालों वाले हैं वो कभी कोई हवाला निकाल के ले आते हैं, कभी कोई हवाला निकाल के ले आते हैं, कहीं खड़े ही नहीं होते। वालदा साहबा ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगी पुत्र हिकमत कोई नहीं, असी अनपढ़ बंदे हैं, सानू हिकमतां दा की पता है, बस इन्ना पता है कि जे किसी नूं हुसैन दे नां दी खीर देवीए फिर भांडा वापस नहीं मंगना, जो दे दिया सो दे दिया। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात। मैं कहता हूं कि प्यार का कोई रंग भी तो बनाओ ना, प्यार का कोई रंग भी तो बताओ बनाओ। हमें अहले बैत से प्यार है तो रंग क्या है? आंदा मैं 5000 दे या कारी साहब खत्म दवा देंगे, ये रंग है प्यार का? आपको अहले बैत से प्यार है, सैयदा पाक का नाम आए तो आपकी गर्दन झुक जाए, इमाम हसन हुसैन का नाम आए तो तबीयत ठंडी हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद का तज़किरा है तो आपका दिल ना अंदर से गवाही दे कि मुझे ना प्यार है, मुझे ना मोहब्बत है। मैंने एक दफ़ा ना एक PhD स्कॉलर हैं, तो मुझसे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ किताबें दरकार हैं, तो मैंने उनको किताब दी। उनका छोटा सा बच्चा बड़ा खूबसूरत, तो बच्चों के साथ तारफ़ आपका यही होता है कि नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, भाई इतना ही तारुफ होता है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा इसका नाम क्या है,
تو PhD اسکالر بندہ اور پینٹ شرٹ میں بندہ اور کلین شیف آدمی. میں نے کہا اس کا نام کیا؟ کہنے لگا پیر صاحب اس کا نام ہے غلام حسین. اب آج کل کے دور میں بچے کا نام یہ بہت بڑی سعادت ہے غلام حسین نام رکھنا، لیکن جو دور ہے اس میں تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی پیارا سا نام بتائیں. تو غلام حسین تو لوگ سمجھتے ہیں شاید معاذ اللہ پرانے ناموں میں سے نام ہے. میں نے اسے کہا کہ یار غلام حسین نام، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑا دل ٹھنڈا ہوا، پر تو نے غلام حسین نام رکھا ہے. کہنے لگا جی بچپن سے امام حسین کی تعریفیں سن رہا ہوں، اور جب منگنی بھی نہیں نہ ہوئی تھی تب سوچا تھا کہ رب پتر دے گا تو نام غلام حسین رکھنا ہے. اب کبھی کبھی نا کلین شیپ بندہ بھی رلا دیتا ہے، مجھے اس نے بڑا رلایا، وہ چلا گیا. پر میں نے کہا یار دعویٰ میرا ہی ہے کہ پاک چونکہ میں بدی ہے تو عشق بھی سارا میرے کو لیے، دعویٰ میرا ہی ہے. لیکن ہاں کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں. کب دیکھیں نا جوانی میں تو بندوں کی خواہشیں اور ہوتی ہیں، شادی سے پہلے تو خواہشات اور ہوتی ہیں، لیکن اس کی شادی سے پہلے خواہش ہے کہ اللہ پتر دے تو نام میں نے غلام حسین رکھنا ہے. آپ سیدہ طیبہ، اور ایک بات سن لیں اچھی طرح سے، اچھی طرح سن لیں، ساری زندگی بندہ جب بالغ ہو تو کوئی نماز قضا نہ کرے اور ہر سال حج کرے اور زکوٰۃ کھول کے دے اور سارا سال سخاوت کرے اور ساری زندگی سچ بولے، بددیانتی نہ کرے، سارے کام کرے، اور جا کے نا تو سارے نفل حجر اسود کے سامنے پڑھے، لیکن اگر اہل بیت سے بغض رکھے نا تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. یہ بات ہے، یہ بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. یہ کوئی فلسفی منطقی اور بہت بڑا کامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ ادب چھوڑ جائیں، اہل بیت کا سے پیار کریں اور ذرا نہ کھل کے کریں اور ذرا شوق سے کریں اور ذرا ذوق سے کریں، اور آپ کی نا قلبی کیفیت بدلے، آپ کا ذوق بدلے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم سے کہا تھا کہ جناب آپ امام حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں، جب آپ مال غنیمت بانٹتے ہیں تو مجھے سنگل دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندہ جو ہر وقت جاہ و جلال جن کا معروف رہتا ہے، جو درہ مارے تو زمین زلزلہ چھوڑ جائے، اتنا بڑا آدمی، لیکن حضرت عمر فاروق نے فوری طور پہ کہا پتر تیرا اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں، تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. فرمانے لگے وہ تو جگر گوش ہے، رسول ہے. الحمدللہ. تو اپنی طبیعت، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اولاد سے پیار کرنا، اور یہ بحث چھوڑ دیں. میں نے نا ایک دفعہ میرے استاد تھے پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ فخرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے. ایک شاہ جی آئے، ہم لوگ جو تھوڑا بہت، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں طالب علموں کی، کوئی عالم دین خدا را ایسا نہ سمجھے کہ میرے یہ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے تو کچھ کہانیاں بھی پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. میری طرح کے لوگوں کا تھوڑا بہت نام ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑے بندے میرے نام سے اکٹھے ہوئے تھے. یہ مصیبت ہے، اس مصیبت سے بھی نکلنا، یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے بھی تھوڑا سا بندے کو نکلنا چاہیے. اس لیے کہ بڑا بڑا عروج ہوتا ہے، پھر او پئیاں دستیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے. ایک سید صاحب کو انہوں نے بڑا ادب کیا تو شاہ جی کلین شیف تھے. تو میں نے نا استاد جی سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ نے بڑا احترام کیا ہے. تو فرمانے لگے، توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے پتر قرآن پاک کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے، اسے اٹھائیں گے؟ کہنے لگے نہیں صحیح بتا، پیر رکھ کے گزرو گے. میں نے کہا جی استغفر اللہ، یہ کیسے ہو؟ کہنے لگے تو کیچڑ میں گرا ہوا ہے، کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اسے اٹھائیں گے، دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے اور چومیں گے، اونچی جگہ رکھیں. کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ غلطی سے قرآن کا صفحہ کیچڑ میں گر جائے تو رہتا قرآن کا صفحہ ہی ہے. مجھے فرمانے لگے اگلی بات میں نے نہیں بتانی، گھر جا کے سوچ لینا اگلی. تو آپ ادب کریں گے، اکرام کریں، اور قلبی طور پر اور روحانی طور پر اور دلی طور پر. اور خواجہ صاحب کی بات یاد آ گئی، شاہ صاحب بتایا کرتے تھے ایک دفعہ نا کچھ بندے ساڈے ہاں نا ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا بڑی بیماری لگ گئی ہے اب ہمیں. کہنے نے جی انہیں سعودی عرب چ سید نہیں ویکھے جنہیں پاکستان چ نے. میں کیا عربی آندی ہے؟
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਰਮਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਿਆਲ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸੈयद कितने ने, किस चक्कर में पड़े हो। अदब करना ड्यूटी, अदब करो। आप बहस कर रहे हैं, कभी बहस ना करें और निकल आए। क्योंकि ये हमारे टीवी ने सिखा बहस दी है तो खराबी हो गई, खराबी कभी। हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ना कुछ बंदे आ गए, उन्होंने कहा था शाह ख्वाजा साहब से कुछ मांगेंगे। तो जहाँ उतरे ना पीछे टांगे से, तो वहाँ उन्होंने इरादा कर लिया। फ्राडिया बंदा बड़े फ्रॉड कर लेता है ना, बड़ी कहानियां बना। और ये फ्राडिये बड़े ज़हीन होते हैं, अगर ये मुस्बत काम करें तो अल्लाह इनसे बड़ा काम ले ले। ये ज़हीन लोग होते हैं लेकिन अपनी सलाहियत गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। वो नीचे उतरे तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि मांगना तो है तो सैयद ना बन जाए। कह देते हम सैयद हैं, सुना ख्वाजा साहब ज्यादा देते हैं। तो आए थे कि फ्रॉड ला, ये भी सही। तो आए, ख्वाजा साहब को बताया सैयद हैं। मेरी बात पे तवज्जो करें। फरमाते हैं कि जब उन्हें कहा ना सैयद है, तो ख्वाजा साहब ने ना बड़े सारे चावल भी दिए, गंदम भी दी, नगदी भी दी, घी भी दिया। और फिर ना उनके साथ भी चले छोड़ने। वहां तक आए जहां उन्होंने इरादा किया था सैयद बनने का, जहां उन्होंने ये जाली प्रोग्राम बनाया था, वहां तक आए। और जब वहां तक आए तो फरमाने लगे लो भाई अल्लाह हाफिज। तो कहने लगे हुजूर ये कोई जगह तो नहीं ना जहाँ तो सवारी तक छोड़ें, या आप दरवाजे तक छोड़ते, आप यहाँ छोड़ रहे हैं। एक बात होती है ना जहाँ मेहमान को बंदा दरवाजे तक छोड़ता है या सवारी तक छोड़ता है, तो यहाँ तक छोड़ने का माना। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे इथों तुसी सैयद बने सोना, तो जिथों बने सो उथों तक तो मैं अदब करना है, अगे तुसी जानो ते अल्लाह जाने। तो आप बात को समझें, हमारे जिम्मे क्या आया है, अदब करना। आप अदब करें और खूब करें। बातें क्योंकि मैं ज्यादा किए नहीं करता, मैं वापस लौटता हूँ। सैयदा पाक का ना अदब करें तो आपका ना दिल गवाही दे कि हमें सैयदा फातिमा ज़हरा से अकीदत है। वो कैफियत बनाएं अपनी, एक ज़ौक़। और फिर थोड़ा सा ये भी देखें कि सैयदा पाक को पसंद क्या है। हजरत फातिमा ज़हरा वो वाली मलका हैं जो जन्नती औरतों की भी सरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर हमारे यहाँ पूरी हदीस नहीं बयान होती। जब हुजूर ने फरमाया था ना कि फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदार है, तो सैयदा फातिमा ने कहा तो हुजूर सब की सरदार मैं हूँ, तो मरियम और आसिया का क्या बनेगा। जनाब मरियम जिनका कुरान में जिक्र आया है, तो नबी पाक ने फरमाया वो अपने दौर की औरतों की सरदार, और तुम सारी दुनिया की, सारी, इधर देखो मेरी तरफ, सारी कायनात की औरतों की सरदार बीबी सैयदा। लेकिन वो अपने घर में झाड़ू देती थी, आटा गूंथती थी, चक्की पीसती थी, कच्चा मकान था लेपा पोती करती थी। ये किस तरह की शहजादियां हम बना रहे हैं जो कोई काम नहीं करती घर में। सैयदा फातिमा की आज ना औरतें कहती हैं हमने पूछा है मसला, सास ससुर की खिदमत दीन में जरूरी नहीं। तो मैं कहता हूँ हुक्म और होता है दीन का, और दीन की रजा और होती है। आप हुक्म पे चली गई, आपने रजा समझी नहीं। ठीक है ये खिदमत जिम्मे नहीं, लेकिन आप इस रंग को मुलाजा फरमाएं कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने ना सारे घर का काम किया है। कोई इतना गरीब आदमी मजमे नहीं बैठा होगा जो कह सके कि मेरी बेटी इतना काम करती है कि हाथों पे छाले पड़ जाए, कोई नहीं। और इसके बावजूद जिससे पूछें वो रो पड़ेगा बेटी बड़ी दुखी है। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा ने छाले आके नबी पाक को दिखाया। इस कैफियत को भी, दीन के इस मिजाज को भी समझो। ये फकीरी उनकी पसंद है, ये फकर उनकी चाहत है, ये कच्चा मकान उनका शौक है, और आटा पीस के रोटियां पकाना ये सैयदा पाक का तरीका है। अपने घर में काम सारे करना। छाले दिखाए का या रसूलल्लाह ये छाले बन गए। अली ने बताया कि आपके पास गुलाम आए हैं, तो गुलाम मिल जाए तो चलो काम काज में मेरा हाथ बटाएगा। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं नहीं देता, फरमाया फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर। ये बात है। 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े कर। जब भी तस्बीह खत्म होगी ना, रब तुझे एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाए। जब भी ये तस्बीह खत्म होगी, गोया हुजूर ने फरमा दिया कि आटा तूने खुद ही पीसना है, और घर में झाड़ू तूने। नाराज हो गए आप लोग, परेशान हो गए? सुने, इसको समझे। और ये बातें जाके ना बीवी को बताने की बजाय ये बातें बेटी को बताया करें। बेटी बाप की बात जल्दी समझती है।
اور زیادہ بتانے کو دل کرے تو بہن کو بتایا کرے. ہم یہ ساری چیزیں جو مردوں کے حق میں یہ بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھتی، وہ تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے. آپ یہ باتیں بہن اور بیٹی کو، تاکہ جب وہ کہیں جائیں. میں بات سمیٹنے کی طرف آ گیا ہوں. امام صفوری، علامہ صفوری کہتے ہیں کہ اتنا بظاہر گھر کے اندر کمزوری رہتی تھی کہ ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا مولا علی سے کہ ایک چرخہ ہی لا دیں، میں تھوڑا سا نا ٹائم بچا کے. سارا دن کام کرتی، ساری رات نفل پڑھتی. اللہ خیر کرے، ہمارے ہاں باقی سارے کام کرا لیں، صرف آپ نفل پڑھنے کا نہ کہیں. سب نسبت سے بخشے جانا چاہتے ہیں. او بھائی نفلوں سے بھی سیدہ کو نسبت ہے، کیا بات ہے، نفل پڑھنے سے بھی انہیں نسبت ہے. امام حسن اور حسین فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نفل روز پڑھا کرتے تھے. اللہ، یہ بھی ان کی نسبت ہے، یہ بھی نسبت والا کام ہے، اسے بھی کرے. رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے مصلی بچھانا، اس کو بھی نبی پاک سے نسبت ہے، یہ بھی کام کریں. علامہ صفوری کہتے ہیں کہ دن سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی آپ کے نا آمدن بظاہر تھوڑی ہے اور گھر کے خرچے زیادہ ہیں. سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مجھے کان میں کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریں، تو میں نے ان سے کہا مہربانی کریں، ہمیں جتنی آتی ہے نا ہم اتنی کریں گے، لمبی کیسے کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ خیر الکلام ماں کلہ بدلہ، مختصر سی بات ذرا جامع ہوتی اور یہی ٹھیک ہوتی. اور ویسے بھی جس بندے نے بات پر بات کرنی اس کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے. میرا بھی گلا ہوتا، شاید شور ہوتا تو میں بھی ایک شعر 20 منٹ پڑھتا اور خود ہی بات لمبی ہو جاتی. تو میں تو معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ کریں. یہ اس طرح گھر بنے گا آپ کا، اس طرح کا ماحول گھر کے اندر آئے گا. کروڑوں روپیہ پڑا اور لڑائی ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے. اب تو آپ یقین کریں میسج پہ طلاق ہو جاتی، طلاق بھی واٹس ایپ پہ آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی چیٹ ہو رہی تھی، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں آپ، لڑائی ہو رہی تھی، وہ میسج پہ بات ہو رہی تھی تو غصے میں اس نے نا، یہ کیا تماشا ہے. آپ گھر کے اندر تھوڑا سا کام کاج کریں گے، گھر میں محنت کریں گے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، نیند بھی سکون کی آئے. یہ چھوڑ دیں سارا دن گردن کو تھکا لینا موبائل پہ جھک جھک کے، کوئی کام نہ کرنا تو لڑائی ہونی ہے. میرے بھائی حضرت فاطمہ نے مولا علی کو کہا کہ اے شیر خدا اس طرح کریں ایک چرخہ لا دے، میں تھوڑا ٹائم بچا کے نا سوت بناؤں گی تاکہ میں نا تھوڑا کاٹ لیا کروں تو آپ کا تھوڑا ہاتھ بھی بٹاؤں. یہ گھر کا حسن ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ پہلے تیری بڑی ذمہ داریاں، چرخہ کا آپ لا دے. کہتے ہیں میں نے لا دیا. تو مولا علی شیر خدا نے نا چرخہ رکھا تو سیدہ پاک نے 6-7 دن لگا کے تو اتنی سی اٹی باندھ کی بنائی. کہا علی ذرا بیچ آؤ. مولا علی کہتے ہیں میں 6 دینار کی بیچ آیا. عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے، کہتے ہیں چھوٹی سی لسٹ سودے کی بنا دی. کہا یہ تھوڑا چیزیں آنے والی ہیں تو یہ چیزیں آپ لا دیں. تو کہتے ہیں وہ میں بازار گیا چیزیں لینے، ابھی میں کونے میں پہنچا تھا، ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا علی میں بڑا مجبور ہوں، مقروض میرے پیچھے چڑھ گیا، پیسے نہ دیے تو باندھ لے گا. کہتے ہیں میں نے پوچھا کتنے پیسے تیرے ذمے ہیں قرضہ؟ کہنے لگا جی صرف 6 دینار. جیب میں کتنے تھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جتنے ہوں اتنے ہی دینے پڑ جائیں. تو حضرت مولا علی بس بات میری ختم ہو گئی، تکمیل پہ چلی گئی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں اس شخص کا چہرہ دیکھا، رونا دھونا دیکھا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے نا 6 دینار نکال کے اسے دے دی. اب سوچ رہا ہوں فاطمہ خوش تو بڑی ہوگی، اللہ کے راستے میں چلے گئے پر بڑے دن لگائے تھے اس نے کام کرنے میں. کہتے ہیں اسی سوچ میں مڑا تو ایک آدمی دوڑا آیا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے. کہنے لگا آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو کون ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو جانتا ہوں، مجبوری بن گئی ہے، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، میں نے سفر پہ جانا ہے، ایک میں نے بیچنا ہے. تو حضرت علی کہنے لگا میرے پاس تو بظاہر پیسے ہی نہیں. کہنے لگا آپ ادھار لے لیں، میں نا لے لوں گا پیسے آپ سے، مجھے پتہ ہے آپ دے دیں گے. کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا. حضرت علی کہتے ہیں وہ بڑی جلدی میں پوری بات بھی نہیں سنی، لگام تھمائی نکل گیا. میں نے اونٹ کی لگام پکڑی تو میں اگلے کونے میں گیا تو ایک بندہ اور دوڑا آیا. کہنے لگا علی اونٹ بیچنا ہے؟ واہ سبحان اللہ. میں نے کہا بیچنا ہے، کتنے پیسے دو گے؟ کہنے لگا جی ایک ہی بات کروں گا، سودے بازی نے 160 دینار. اللہ. تو مولا علی فرماتے میں نے ادھار خریدا تو 100 کا، اور میں نے نقد بھیجا 160 کا. کتنے وہ میں نے اسے پیسے تھامے تو اب میں تلاش کرنے لگا کہ وہ بندہ مل جائے جس سے میں نے 100 دینا ہے. ہم بھی تو انتظار کرتے ہیں نا وہ مل جائے جس کے دینے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا.
कहते मैं ढूंढने लगा कि वो मिल जाए जिसके देने हैं। कहते मैंने जरा रुख पलटा तो वो भी नजर आ गया। मैंने कहा गए नहीं, कहने लगा बस जाने लगा हूं। फरमाते मैंने 100 उसे थमाया, 6 दिनार का मैंने सामान खरीदा, वो सामान लाके बाकी पैसे लाके सैयदा को मैंने दिए तो पाक महबूब की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी सैयदा पाक फरमाने लगी अली ये पैसे कहाँ से आए? कहते मैंने बात सुनाई तो बीबी बड़ी राजी हुई। अब बेटी के घर खुशखबरी आए तो पहला फोन अब्बा को ही जाता है, पहला फोन। कहने लगी जाइए हुजूर को बता के आइए, बस बात खत्म हो गई। मौला अली कहते मैंने मस्जिद में कदम रखा तो मुझे बताना नहीं पड़ा। हुजूर फरमाने लगे अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत। और फिर सरकार फरमाने लगे अली वो जो तुम्हें बेच गए वो जिब्रील थे और जो खरीद के ले गए वो मीकाईल थे। ये शान है सैयदा पाक की। अली के घर की है इज्जत, हम अली से सुनते हैं, और वो नबी के घर की है इज्जत, ये नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को और हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को।